حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے عرب کے اندر بے شمار توہمات تھیں۔ لوگ ماہ سفر کو منحوس جانتے تھے، اس کو خالی کا مہینہ سمجھا جاتا تھا، اس مہینے کے اندر کسی نئے کام کی ابتدا کرنے کو وہ درست نہیں مانتے تھے۔ اور اس کے اندر جو 13 تیزیوں کا کانسیپٹ ہے، کہتے ہیں جی یہ 13 دن جو ہے وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، ان دنوں کے اندر کوئی شادی نہ کی جائے، سفر نہ کیا جائے، کوئی نیا کام نہ شروع کیا جائے، اس کے اندر جو ہے وہ نحوست ہوتی ہے۔ یہ سب زمانہ عرب کی زمانہ جاہلیت کے اندر موجود سوچیں تھیں جو اس وقت سے اب تک لوگوں میں آ رہی ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے تھے یہ مہینہ جو ہے وہ خاص کر کے اس کی جو 13 تیزیاں ہیں، پہلے جو 13 دن ہیں یہ 13 تیزیاں ہیں جو بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں، اور اس میں کوئی کام جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا۔ اسی طرح عرب کے اندر یہ بدشگونی پائی جاتی تھی کہ وہ جب گھر سے باہر نکلتے کسی بھی کام کے لیے، سامنے درخت کے اوپر یا گھر کے آس پاس کوئی پرندہ بیٹھا ہوا نظر آتا تو اس پرندے کو اڑا کر بھی اس سے شگون لیا کرتے تھے۔ پرندے کو اڑاتے، کوئی بھی پرندہ بیٹھا ہوا ہے، آپ پتھر ماریں گے کریں گے تو وہ پرندہ اڑ جائے گا، تو وہ پرندے کو اڑاتے، اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑ کے جاتا تو یہ تصور کرتے کہ اب یہ کام ہمارا ہو جائے گا، جس مقصد کے لیے ہم نکلے ہیں یہ کام ہو جائے گا۔ اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑ کے جاتا تو یہ خیال کرتے کہ یہ پرندہ بائیں طرف اڑا ہے، اس کا مطلب ہے یہ کام نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ پرندہ سیدھا اس طرف یا ادھر اب ان کی طرف آ جاتا تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کام ہوگا شاید نہیں ہوگا، درمیان میں ہی ہے کچھ معاملہ، تو پرندوں سے وہ بدشگونی لیتے تھے۔ اسی طرح جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے حوالے سے عرب کے اندر یہ سوچ تھی، یہ نظریہ تھا کہ فلاں بیمار کے پاس نہ جاؤ، پاس جاؤ گے تو وہ بیماری تمہیں بھی لگ جائے گی۔ یہ ہمارے ہاں بھی لوگوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے، جی بیمار کے قریب جاؤ گے تو بیماری لگ جائے گی، نہیں جی اس کا جھوٹا نہ کھاؤ، اس کے قریب نہ جاؤ، اس سے یہ نہ لو، اس سے وہ نہ لو۔ تو یہ جو سوچ ہے ہماری کہ وہ بیماری خود کسی کو بیمار کر سکتی ہے، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے واضح جو ہے وہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی۔ حضور کی حدیث مبارکہ مشکات شریف کے اندر موجود ہے، سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لا عدوہ ولا حامہ ولا طیرۃ ولا سفر۔ حضور نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا حامہ، اور کوئی یہ جو 13 تیزیاں ہیں یہ ان کے اندر جو بلائیں اترتی ہیں یہ نہیں ہیں، ولا عدوہ ولا حامہ ولا طیرۃ، اور پرندے کا اڑانا بھی کچھ نہیں ہے، ولا سفر، اور سفر کے مہینے کے اندر بھی کوئی برائی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے۔ ہر مہینہ بنایا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا نہ کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے، نہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے، نہ پرندے کو اڑانے سے کچھ ہوتا ہے، نہ سفر کے مہینے کے اندر کوئی خرابی ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر بیماری متعدی نہیں ہوتی، متعدی مطلب ایک بندے سے دوسرے کو لگنے والی نہیں ہوتی، تو یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحرا کے اندر اونٹ چل رہے ہیں، ان اونٹوں کے اندر ایک خارش زدہ اونٹ شامل ہو جاتا ہے، جس کو کوئی خارش ہے، پھوڑے پھنسیاں بیماری لگی ہوئی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں وہ اونٹ آ کر ان اونٹوں کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو وہ دوسرے اونٹوں کو بھی بیمار کر دیتا ہے۔ تو آپ تو کہتے ہیں کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، دوسرے کو نہیں لگ سکتی، تو وہ اونٹ دوسروں کو کیسے بیمار کر دیتا ہے، اس سے بیماری دوسروں کو کیسے لگ جاتی ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی یہ بتاؤ، وہ جو اونٹ پہلا اونٹ جو بیمار ہوا تھا، جو پہلا اونٹ خارش زدہ ہوا ہے، بتاؤ اس کو خارش کہاں سے لگی ہے، اس کو بیماری کہاں سے لگی ہے؟ چلو مان لیا کہ باقی جو تھے ان کو اس کی وجہ سے لگ گئی ہے، تو جو اس کو لگی ہے وہ کس کی وجہ سے لگی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کو لگانے والا بھی اللہ ہے، اس کو آگے پہنچانے والا بھی اللہ ہے، منتقل کرنے والا بھی اللہ ہے، روکنے والا بھی اللہ ہے، بیماری نازل کرنے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ بیماریاں متعدی نہیں ہوتی ہے۔ جب کرونا وائرس کا دور آیا، قاری صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا، حاجی صاحب کو یاد ہوگا، چودھری صاحب کو، سارے احباب، لیاقت صاحب سب آپ کو پتہ ہوگا کہ اس دور کے اندر سوشل ڈسٹینس رکھوایا گیا۔ کہتے جی سوشل ڈسٹینس رکھیں جی، 4 فٹ کے فاصلے پر بندہ کھڑا ہو، کسی کے قریب نہ جائیں، کسی سے ہاتھ نہ ملائیں، اس سے کیا ہوگا جی بیماری جو ہے وہ یہ پھیلتی ہے، یہ کرونا وائرس اس وجہ سے پھیلتا ہے۔ تو ہم نے اس عرصے کے اندر بھی جو ظفر کا مہینہ آیا اس کے اندر اس بات پر واضح جو ہے وہ دلائل قرآن و سنت کی روشنی کے اندر بیان کیے، اور یہ واضح طور پر ہم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے نا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ کسی بندے کی وجہ سے ہمیں بیماری نہیں لگ سکتی، بیماری لگے گی تو اللہ کی رضا ہوگی۔ اگر کسی کو لگ گئی ہے تو یہ نہ سوچے اس وجہ سے میں نے لگی ہے، بلکہ یہ سوچے اللہ کی رضا سے فصل ہوگی بیماری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ اس عرصے کے اندر میری ایک آنٹی تھیں،
وہ جہلم ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ تھیں، وہاں پر کورونا کا ان کا تھوڑا مسئلہ بن گیا، لے گئے وہاں پہ، اور ادھر ہاسپٹل کو باہر تالے لگائے ہوئے ہیں، کبھی جو نیا مریض آتا ہے صرف مریض اندر جا سکتا ہے، دوسرا بندہ اندر کوئی نہیں جا سکتا، اور مریض بھی تھوڑے سے ہی تھے اس عرصے کے اندر، ہاسپٹل کے اندر بھی لوگ جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ تو اب میں گیا ہوں صبح کے وقت، ان کو چائے کی طلب تھی، انہوں نے کہا جی چائے نہیں مل رہی، یہاں سے ہوٹل بھی بند ہیں، سارے معاملات ہیں، تو مجھے اگر چائے مل جائے، تو میں چائے لے کے ان کے لیے پہنچا ہاسپٹل کے اندر۔ تو جو باہر کھڑا باڈی گارڈ ہے وہ کہتا ہے جی نہیں جی اندر نہیں جانا، تو وہ دروازہ تھوڑا سا کھولا ہوا ہے، یہ جو سائیکل کو لگانے والا تالا نہیں ہوتا، یہ تالا لگایا ہوا ہے اس دروازے کو، اور اس کے درمیان ایسے تھوڑا سا کھولتے ہیں تو تھوڑا سا گیپ اس میں آ جاتا ہے، ظاہر ہے وہ تالا ذرا بڑا ہوتا ہے، تو اس کے وہیں سے لوگ اندر کو کھانا چائے وغیرہ کچھ دے رہے ہیں۔ تو میں نے صبح کا وقت تھا اور تو اتنا زیادہ رش بھی نہیں تھا، میں نے اسے کہا یار کھول ذرا مہربانی کر یار، کہنا نہیں نہیں آپ سب کی کر دیو، اندر نہ جاؤ جناب، تو نقصان ہوئے گا۔ میں یار جی اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو ذرا کھول دے، میں اندر جا کے اپنی آنٹی نو سلام کر رہا ہوں، انہوں نے چیز پہنچا ہوا۔ تو بہرحال اس نے میری بات مان لی، تو اس نے تالا کھولا، میں اندر چلا گیا، جا کے ان کے ساتھ ملا، ان کے ساتھ جو ہے وہ سیلفی بھی میں نے دی، اپنے فیملی ممبرز جو پریشان تھے ان کو بھیجنے کے لیے، بھائی ٹھیک ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ میں نے تصویر بھیجی تو بہت سارے لوگ مجھے کہنا چاہیے اوہ کیوں گئے ہو وہاں پہ کیوں گئے ہو، تو آپ تو بیمار ہو جاتے۔ میں نے کہا یار ہم ساری زندگی ہو گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے ہوئے، لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، جب میرے آقا نے کہہ دیا ہے تو ہم کسی ڈاکٹر یا کسی اور کے کہنے پر اپنا ایمان کمزور کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اللہ کے فضل سے میں کسی کرونا وائرس کے مریض سے دور نہیں رہا، ان سے بھی ملا ہوں، اس کے علاوہ دیگر لوگوں سے بھی ملا ہوں، لیکن اللہ کے فضل سے ایک ذرہ برابر بھی کسی قسم کی بیماری کا کوئی شائبہ بھی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا، یہ اللہ کا فضل رہا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں آپ دیکھیں کرونا وائرس کے عرصے کے اندر لوگ کہتے تھے جوتیاں پہنو، ماسک پہنو، ہاتھوں کے اندر گلوز پہنو، یہ کرو وہ کرو، اور روڈوں کے اوپر جو مانگنے والے ہیں، یہ جو جھگیوں کے اندر رہنے والے ہیں، ان کے پاؤں کے اندر جوتیاں بھی نہیں ہیں، یہ بیچارے ماسک کے ڈبے لیے ہوئے بازاروں کے اندر ماسک بیچ رہے ہیں، کمائی کر رہے ہیں، ان کو میں نے کہا بیماری کوئی نہیں لگتی، ان کو اللہ پر بھروسہ ہے، یقین ہے، بس یہ جو امیر ہیں وہی جو ہے وہ پریشان ہیں۔ ایک بندے نے کہا جی ہم اپنے گھر کے اندر بالکل بند ہو گئے، گھر سے باہر کوئی سبزی لینے کے لیے بھی جاتا ہے تو الگ لباس پہن کر جاتا ہے اور وہاں سے سبزی لے کر آتا ہے، باہر ہم نے الگ غسلخانہ بنایا ہوا ہے، وہاں پر آ کر وہ اس غسلخانے کے اندر غسل کرتے ہیں، وہاں سے سبزیاں دھوئی جاتی ہیں، لباس تبدیل کر کے پھر گھر کے اندر آتے ہیں۔ اتنا ہم احتیاط کر رہے ہیں کہ کہیں ہمیں کرونا لگ جائے۔ اگلے ہفتے اس کی ویڈیو آئی، کہتا ہے جی ہمارے سارے گھر والوں کو کرونا ہو گیا، کوئی گھر سے باہر نہیں نکلا پھر بھی ہو گیا، کیوں ہوا؟ بھائی اللہ نے چاہا تو ہو گئی ہے۔ جتنا مرضی بچنے کی کوشش کرو، اللہ پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ نہ چاہے پوری دنیا مل کر بھی آپ کے اندر کوئی وائرس انجیکٹ کرنے کی کوشش کرے، پوری دنیا کے بیمار آپ کے ارد گرد جو ہے وہ آ کر جمع ہو جائیں، اگر اللہ آپ کو محفوظ رکھنا چاہے تو کوئی آپ کو بیماری لگا نہیں سکتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی بیماری میں مبتلا کر دے اور اللہ نہ چاہے تو پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کر بھی آپ کو شفا نہیں دے سکتے، اس لیے کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شفا ملے گی تو بھی اللہ کی طرف سے ملے گی۔ اس لیے بیماری کے حوالے سے یہ ہمیں جو ہے وہ نظریہ رکھنا چاہیے، کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کی بات کہہ دیتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں توہمات جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہیں، اور ایسا نہیں کہ ہم آج، صحابہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ ایک روایت ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نا ایک جنگ کے لیے نکلنے لگے، سفر کے لیے جانے لگے، تو ایک شخص نے نا آسمان کی طرف نظر دوڑائی تو اس نے کہا جی یہ جو چاند ہے نا یہ اقرب ستارے کے پاس ہے، اقرب آسمان کے اوپر نا یہ جو ستارے دیکھنے والے ہوتے ہیں، جو اگر آپ میں سے کوئی قسمت کا حال روزانہ اخباراں میں جو پڑھنے دا جڑا رکھنے والا ہے نا نظریہ جی، روز کی اخبار دیکھتا ہے جی آج میرا ستارہ کیا کہہ رہا ہے، یہ جو دیکھنے والا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ ستارے کیا ہوتے ہیں، مختلف شکلوں کے مختلف حیتوں کے ستارے ہیں، اللہ نے ہر ستارے کو الگ شکل دی ہوئی ہے۔ تو ایک ستارہ ہے جس کو عربی میں عقرب کہا جاتا ہے اور انگلش میں اسے اسکارپیو کہا جاتا ہے، اردو میں کہہ لیں آپ بچھو کہہ لیں، بچھو کی شکل کا وہ ہے، مختلف شکلوں میں ہے، کوئی بیل کی شکل میں ہے، مختلف یہ ستارے ہمیں دور سے نظر آتے ہیں چمچماتے ہوئے 5 کونوں والے ستارے، اصل میں ستارے یہ اس طرح کے نہیں ہیں، ستاروں کی حقیقی شکل جو ہے وہ مختلف ہے، کچھ جانداروں یا کچھ چیزوں کی اشیاء کی تشبیہ کے انداز میں ہیں۔ تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اس نے کہا جی آج چاند جو ہے یہ اقرب ستارے یعنی اسکارپیو پہ ہے، تو یہ اس موقع پر اگر گھر سے آپ نکلیں گے تو نقصان ہوگا، نہیں نکلنا چاہیے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کمزور ایمان والے تو نہیں تھے، آپ ستاروں سے تقدیر جو ہے وہ اپنی سیکھنے والے تھوڑی تھے، آپ نے فرمایا وہ خدا کے بندے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ستاروں کو دیکھا، نہ ابو بکر صدیق نے دیکھا، نہ عمر فاروق نے دیکھا،
تو میں کیسے جو ہے وہ ستاروں کے دیکھ کر اپنا سفر منسوخ کر دوں؟ نہیں، فرمایا میں ضرور اس سفر پر روانہ ہوں گا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ اس سفر پر روانہ ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر پر جتنا حضرت علی المرتضیٰ کو نفع عطا فرمایا، اتنا اس سے پہلے کبھی نفع نہیں حاصل ہوا۔ اتنا فائدہ، اتنا نفع جو ہے وہ حاصل ہوا۔ لوگوں نے جیسے جو کہانیاں بنائی ہوئی، کہتے جی نہیں جی تیرا منہ تک ہے، میں تو جناب ساری دیہڑ میری خراب گزری ہے، اور تو متھے لگ گئے آج تے میرے سارے کام ہی بگڑ جان گے، اور تیرا منہ تک لیا ہوں تے جناب میرا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، یا کام دن کو ٹھیک نہ ہو، کہتے یار سویرے کدا منہ تک کے نکلیا سے کروں؟ یار خدا کے بندو، کسی کا منہ دیکھنے سے آپ کے اعمال جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ تقدیر بدل جائے گی، کسی کا چہرہ دیکھنے سے آپ کے کام بگڑ جائیں گے۔ اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس کا منہ دیکھا تو آپ کی جو ہے وہ تقدیر بدل گئی، آپ کے معاملات خراب ہو گئی، تو فجر دی نماز جڑی نہیں پڑھی اس کی نوست کوئی نہیں ہے۔ جی سفیرے والدین کے ساتھ جو بدتمیزی کر کے نکلے ہو اس کی نوست کوئی نہیں ہے۔ منوس خود ہو، دوسروں کو منوس کہتے ہو، جی او ہو تیری شکل تکری ہے تو میں جناب دیہڑ ساری میری خراب گزری ہے۔ ایک بادشاہ تھا نا، اس کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا جس کی ایک آنکھ خراب تھی، ایک آنکھ سے نابینا تھا، ایک آنکھ والا شخص تھا، اور فطری اعتبار سے ہم کبھی ایسے کسی شخص کو دیکھیں تو تھوڑا سا ہمیں برا بھی محسوس ہوتا ہے، جبکہ ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مرض کے اندر مبتلا کیا ہے، تو اس شخص کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ اس شخص کا جو بھی چہرہ دیکھتا ہے نا صبح کے وقت، اس کے سارے کام بگڑ جاتے ہیں، وہ تکلیف اور مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور لوگ نا بادشاہ کے پاس چلے گئے اور جا کر کہتے ہیں بادشاہ سلامت، یہ بندہ جو ایک آنکھ والا ہے نا، اس ایک آنکھ والے بندے کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ تکلیفیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں۔ جو بھی بندہ صبح اس بندے کو دیکھتا ہے نا، اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف اور پریشانی جو ہے وہ دن کو پہنچ جاتی ہے، لہٰذا اس بندے کو ملک سے نکال دیا جائے، تاکہ نہ ہم اسے دیکھیں گے نہ ہمارا جو ہے وہ کام بگڑے گا۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ میں خود جو ہے وہ تجربہ کروں گا، اگر واقعی ایسا ہوا تو پھر اس بندے کو نکالیں گے وطن سے۔ تجربہ کرنا ہے جی، کیسے تجربہ کریں؟ وزراء سے مشورہ کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا ایسا کرتے ہیں، اس کو میرے محل کے اندر سکونت دو، اور میرے محل کے اندر جو میرا کمرہ ہے اس کے سامنے والا کمرہ اس کو دے دو۔ صبح کے وقت میں اٹھوں گا اور سب سے پہلے میں اس بندے کا چہرہ خود دیکھوں گا، یہ جو ایک آنکھ والا ہے اس کا صبح اٹھ کر میں خود چہرہ دیکھوں گا، اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ اگر واقعی جو تکلیف پہنچی مجھے تو پھر میں اس کو ملک سے نکال دوں گا، یہی فیصلہ کر دیں گے۔ بادشاہ سلامت کے محل کے اندر اس کو ٹھہرایا گیا، رات کو بادشاہ سویا، صبح اٹھا بادشاہ اور اس نے آ کر دروازہ کھولا، سامنے اس شخص کو دیکھا جو ایک آنکھ والا تھا۔ دیکھ کر بادشاہ جو واپس اپنی تیاری کے لیے چلا گیا۔ بادشاہ نے جب اپنا لباس پہننا چاہا تو اس لباس کے اندر کوئی چھوٹا سا سانپ چھپا ہوا تھا، اچانک اس سانپ نے اس بادشاہ کو ڈس لیا۔ لو جی بات تو لوگوں کی سچی ثابت ہو گئی، واقعی جی دا منہ تکیا سی تو پھر جناب بادشاہ کو سب لڑ گیا، لوگ جو ہے وہ شور و غل مچ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس بندے کو قید میں رکھو، پہلے جو ہے وہ معالج کو بلایا جائے، علاج کیا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ معالجین آ گئے، فوری طور پر زہر وغیرہ کے اثر کو ختم کیا گیا، میڈیسن دی گئی، بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ آ کر بادشاہ کے دربار کے اندر بیٹھا، اس شخص کو بلایا گیا، سامنے کھڑا کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا جی بالکل لوگ صحیح سچ کہتے ہیں، اس ایک آنکھ والے کو جو دیکھتا ہے اس کو تکلیف ضرور پہنچتی ہے۔ آج میں نے دیکھا ہے صبح اٹھ کر اس کا چہرہ تو مجھے سانپ نے ڈس لیا، لہذا معلوم ہو گیا کہ واقعی ہی اس کا چہرہ دیکھنے سے حالات بدل جاتے ہیں، تکلیفیں پریشانیاں اترتی ہیں، لہذا اس بندے کو ملک سے باہر نکالنے کا میں فیصلہ کرتا ہوں۔ جب یہ بات بادشاہ کر رہا تھا، اسی دوران بادشاہ کے دربار سے ایک سفید داڑھی والے بزرگ کھڑے ہوئے، ایک بزرگ عالم دین کھڑے ہوئے۔ کہا بادشاہ سلامت اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ ہوندے تے بڑے خراب نے نئے تے گل تے کسی دی خاص کر کے علماء دی گل یا اپنے خلاف تے گل سن دے نہیں یقین تے حالات حاضرہ ویکھ لو، میں حکومت کے خلاف جڑا بولتا ہے انہوں چاہ کے جناب اندر انہوں یا فائر مارو یا جو کوئی کتے بلی نے ذرا اس دا جناب حال کر دیو۔ تو اس نے عالم دین کھڑے ہوئے بزرگ، انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت اگر جان کی امان پاؤں آپ کے فیصلے سے پہلے چھوٹی سی بات عرض کر سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا جی جی بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو بزرگوں نے کہا بادشاہ سلامت اگر صبح صبح آپ نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا تو اس شخص نے بھی صبح صبح سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، آپ نے اس کا چہرہ دیکھا، آپ کو سانپ لڑ گیا، آپ بیماری میں مبتلا ہو گئے، اس بندے نے صبح آپ کا چہرہ دیکھا تھا، یہ صبح سے لے کر اب تک قید کے اندر تھا، بتاؤ منحوس کون ہے؟ منحوس آپ ہیں یا یہ ہے؟ آپ نے اس کا چہرہ دیکھا، سانپ لڑ گیا، اس نے آپ کا چہرہ دیکھا، بیچارہ اج تک کدی جیل وچ نہیں سی گیا، اج سارا دن جیل وچ گزارے، اس نے سارا دن اس نے قید کے اندر گزارا ہے، بتاؤ منحوس کون ہے؟
بادشاہ سمجھ گیا اصل میں نحوست کچھ نہیں ہوتی، یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے تو ایک کو سانپ سے ڈسوا دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو اسی آزاد بندے کو قید میں مبتلا کروا دیتا ہے۔ تو اس نے فوری طور پر یہ فیصلہ سنایا کہ خبردار آج کے بعد کوئی یہ بدشگونی نہ لے، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، ہماری طرح ہے، اگر کوئی معذور ہو جائے، اگر کسی کا کان نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، تو ہم اس کو منحوس کریں؟ نہ 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 نہ، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی حادثہ ہو کر آپ کی جو ہے وہ آنکھ خراب ہو جائے، آپ کا کان کٹ جائے، ہاتھ پاؤں کٹ جائے، تو آپ جو ہے وہ معاشرے کے لیے منحوس ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، نحوست کچھ نہیں ہوتی، جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کسی کا چہرہ دیکھنے سے کوئی جو ہے وہ پریشانی یا مصیبت نہیں نازل ہوتی ہے، مصیبتیں اور پریشانیاں اگر آتی ہیں تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ جب بھی کسی پر آزمائش نازل ہوتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو بے شمار قسم کی توہمات ہیں، لوگوں نے اپنے تائیں اپنے ذہن سے بے شمار باتیں جو ہے وہ گھڑ لی ہیں، بنا لی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اس اندھے لنگڑے لولے رو تک آتے دیہڑ ساری خراب گزری ہے۔ اسی طرح اخبارات سے جو ستاروں کی معلومات لینے والے ہیں وہ وہاں سے کہتے ہیں جی آج میرا ستارہ جڑا ہے نا کہہ رہا سی تو اس وجہ سے کم میرا جو ہے وہ خراب گزرا ہے۔ آج میرے سٹار میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں کسی بندے سے ملاقات کروں گا تو اس لیے میری ملاقات ہوئی ہے۔ یعنی کسی بھی بات کو نا اسی کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں جی جوتے کے اوپر جوتا چڑھ جائے تو یہ جناب آزمائش ہے۔ کوئی کہتا ہے جی جوتے کے اوپر جوتا آ جائے تو بندہ سفر ہی رہتا ہے، پھر وہ سفر کرے گا۔ جس بندے کے جوتے کے اوپر ایسے جوتا اتارے نا تو جوتے کے اوپر جوتا آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سفر کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جڑے ٹرکاں والے نے بساں والے نے انہوں نے جوتے ہی چڑھے رہتے ہیں تو تاں سفر کرتے ہیں۔ بھائی اس نے سفر کرنا ہے، کوئی معاملات ہیں اس کے، جوتی کے اوپر جوتی چڑھنے سے تھوڑا ہی اس کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں جی علامہ صاحب میری اکھ پھڑکتی ہے، سجی اکھ پھڑکے تو کی ہوتا ہے، کھبی اکھ پھڑکے تو کی ہوتا ہے؟ تو یار خدا دے بندیا تیرے جسم دے اعضاء نے کسی وقت کوئی وٹامن کی کمی کی وجہ سے کوئی شاید پھڑک بھی پہنتی ہے، کوئی حرکت شروع ہو جاتی ہے جسم میں، کبھی کہیں درد شروع ہو جاتا ہے، کبھی کہیں جو ہے وہ سکون ہوتا ہے، کہیں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں۔ اب اس سے کوئی جو برا شگون آپ لینا شروع کر دیں، میری اکھ پھڑکی سی نا سویرے یہ تاں آج موت کسی دی ہو گئی ہے، یہ سویرے بھی میری اکھ پھڑکتی سی پئی ہے تاں حادثہ ہوا ہے، یہ اصل میری سویرے دی نہ اکھ پھڑکتی سی پئی، مینوں پتا سی آج کچھ نہ کوئی گڑبڑ ہونی ہے۔ وہ خدا کے بندے اللہ کی طرف سے ہوا ہے یار، تیری آنکھ کی پھڑکنے کی وجہ سے نہیں ہوا ہے۔ اگر تیری آنکھ کے پھڑکنے سے تقدیریں بدلتی ہیں تو پھر تیری آنکھ جس دیہڑے پھڑکی اس دیہڑے کوئی نہ کوئی پھڑکیا۔ ایڈا بھی تک کمزور کیتا تو نہیں ہونا چاہیے، تو پھڑکان والا ہے کہ اللہ پھڑکان والا ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلے کرنے والے؟ اسی طرح کہتے ہیں جی بلی روتی ہے، ساڈے گھر نا اج بلی رو رہی سی تے لگتا ہے کوئی پریشانی آئے گی۔ اج ساڈا کتا رو رہا سی، راتی پونکدا رہندا ہے ساری ہمیشہ، اج جڑا نا کتا ساڈا جڑا نا رو رہا سی، عجیب جی آوازاں کڈدا سی، پتہ نہیں اللہ خیر ہی کرے۔ اچھا وہ مرغی ساڈی اذان دیتی ہے جی مولوی صاحب، تو کی کریے؟ اینو ذبح کر دئیے؟ مرغی اذان دے تے مکروہ ہو جاندی ہے، میں مکروہ ہو جاوے تو انہوں پھر ذبح کر کے کھا سکتے ہو؟ مکروہ نو کھانا جائز ہے، پھر ذبح کر کے کھا بھی لین گے، کہندے نہیں نہیں مرغی اذان دیتی۔ وہ یار خدا کے بندے یہ اللہ کی مخلوق ہے، بلی بھی اللہ کی مخلوق ہے، کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے، مرغی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ بعض طبی امراض طبی معاملات کی وجہ سے ان کی مختلف آوازیں نکلتی ہیں، ان کی آوازوں کا آپ کی پریشانیوں یا آزائشوں یا تکلیفوں کے نازل ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے گھر میں بلی رکھی ہوئی ہے، اس کو آپ دانا پانی نہیں دیتے تو آپ پر عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ آپ نے گھر میں کتا رکھا ہوا ہے، اس کو وقت پر کھانا پانی نہیں دیتے، عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ آپ نے گھر کے اندر مرغی رکھی ہوئی ہے، کوئی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق رکھی ہوئی ہے، کوئی بھی جاندار ہے، اگر آپ اس کا خیال نہیں کرتے تو وہ آپ کا خیال نہ کرنا آپ کے لیے نحوست کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا اگر گھر میں کوئی پالتو جانور پالو نا تو دن میں 70 مرتبہ اس کو کھانا دکھاؤ، 70 مرتبہ۔ چھوٹا جا بچہ جناب سال دا بڑا ہوتا ہے، انہیں دل کرتا ہے جی میں میاں مٹھو لینا طوطا، تو لوگ بھی جو والدین کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے پتر بازار جاتے ہیں آپ کے لیے میاں مٹھو لے کے آتے ہیں۔ وہ طوطا لے آتا ہے، سارا دن طوطے کو پکڑا ہوا ہے، چوچا لے آیا، سارا دن چوچے دی منڈی جو پھڑیا اس نے، تو اس کو جو اذیت دے رہا ہے وہ بچہ، آپ سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹا جا بچہ خیر یہ کھیل رہا ہے، بھائی اس چوزے کو جو اس نے گردن سے پکڑا ہے، جو اس کو سارا دن گود میں بٹھا کے رکھتا ہے، جو اس کے ساتھ سارا دن کھیلتا رہتا ہے، کیا چوزا فطری اعتبار سے ایسے پروان چڑھ سکتا ہے؟ وہ تو اندر سے بیچارہ گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے، بھائی میری کتنے گچی کوٹ کے مار ہی نہ دے مینوں، تو وہ بیچارہ پروان چڑھتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے اس جانور کو لا کر اس بچے کے حوالے کر دیا، وہ اس کو اذیت کے اندر مبتلا کر رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا ایک عورت کہ اس نے ایک گھر کے اندر بلی رکھی ہوئی تھی، اس کو وقت پر کھانا پانی نہیں دیتی تھی، اللہ نے اسے جہنم میں داخل کر دیا۔ لہذا گھر کے اندر پالتو جانور رکھیں تو ان کا خیال کریں، اگر کوئی آواز کٹ دینا ہے تو خیر ہی ہے یار، بولن دے، تو گچی کوٹ دینی ہے، انہوں بولن بھی نہیں دینا، ایڈا بھی تو ظلم نہ کرو۔ کوئی آواز اگر نکل جاتی ہے تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح
दुल्हन घर के अंदर आई और अचानक फैमिली के अंदर कोई जो है वो मौत हो गई। नई नवेली दुल्हन के आते ही खानदान में फैमिली में मौत हो, कहते मनूस है, इदी शादी होने ही साढ़े बंदा खा गई है, हमारी फैमिली के या उसके खामन की मौत हो जाए या ऐसा कोई मामला हो जाए, कहते ए मनहूस है जनाब, इदी शादी होने ही ना ए जनाब मामला हो गया। अच्छा, वो मनहूस है जिसके आते ही तुम्हारे घर के अंदर कुछ तकलीफ परेशानी, कोई हादसा, कोई बीमारी या कोई फौतगी हो गई है, तो तुसी सारे जड़े बाबरकत हो, तुसां सारियां दी बरकतां दी वजह थी वो मुसीबत तो टल नहीं सकी, तो उस बेचारी कली दी मनहूसत की वजह थी बंदा मर गया या बीमारी परेशानी आ गई है। तुम सब जो बाइस बरकत हो वो मनहूस थी ना, उस एक ही नहूसत तुम सब की बरकतों के ऊपर भारी पड़ गई। खुदा के बंदो, ना कुरान पढ़ना है, ना नमाज पढ़नी है, ना अखलाकी आदाब का पता है, बस फजूल जहनों के अंदर बातें बनाई हुई, कहते आई सी ना इस वजह से काम खराब हो गया। फिर इसी तरह उसके नई नवेली दुल्हन घर के अंदर आई, शादी हुई, उसके यहाँ बच्चे नहीं पैदा, कहते ये मनहूस है जनाब, ये घर बच्चा ही नहीं पैदा होता। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ है, ਉਹਦੀ शादी हुई है, ਉਹਦੇ 2 बच्चे हो गए ने, ਉਹਦੇ 3 हो गए ने, ਇਹਨੂੰ 1 बच्चा भी नहीं देता अल्लाह ने। भाई ये भी अल्लाह का फैसला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम 80 साल तक औलाद के लिए तरसते रहे हैं। कोई कह सकता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सारा माज़अल्लाह मनहूस थी? अल्लाह तबारक व तआला ने 80 साल तक उनको औलाद नहीं दी, दुआ करते रहे, ना उम्मीद नहीं हुए। फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे साले बेटा अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला जब अता करने पे आता है तो 80 साल की उम्र में भी जाकर अल्लाह का नबी रब की बारगाह से, रब की रहमत से ना उम्मीद नहीं होता, बल्कि उम्मीद लगाकर दुआ करता रहता है, तो अल्लाह 80 साल की उम्र में भी औलाद अता फरमा देता। अल्लाह इस चीज पर कादिर है। लिहाजा ये सोचना कि जो जी ये आई है तो इस वजह से ये मामला नहीं, ये अल्लाह ताला की तकदीर है, अल्लाह के फैसले हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, एहतमाम जो कोशिश आप कर सकते हैं वो जरूर करें, लेकिन ये ना सोचें किसी की नहूसत की वजह से ये अमल हुआ है, बल्कि ये सोचें ये अल्लाह की रजा है, अल्लाह की रजा ही ऐसी है। अल्लाह की रजा में राजी रहना सीखें। इसी तरह फिर जो औरत प्रेगनेंसी की हालत के अंदर होती है, हामिला औरत है, उसको कहते हैं जी ये फौतगी वाले घर ना जावे, उसके अपने ही कोई अजीज, कोई बहुत ज्यादा करीबी रिश्तेदार फौत हो जाए तो वहां भी नहीं जाने दिया जाता। तो खुदा के बंदे, उसके जाने से कोई उसके बच्चे के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर वहां जाकर वो बेसब्री का मुजाहरा करते हुए कुछ ऐसा अमल कर देती है जिसकी वजह से नुकसान होता है, ये अलग बात है, लेकिन उसको भेजना ही ना, वो बेचारी घर के अंदर परेशान हो, ना उसका चेहरा देख सके, ना उस परेशानी और गम के घड़ी के अंदर अपनी फैमिली के साथ शामिल हो सके, सिर्फ इस वजह से कि वो हामिला है, तो ये मुनासिब तर्ज अमल नहीं है, ये इस्लामी तालीमात के बिल्कुल बरखिलाफ बात है। इसी तरह किसी के यहाँ सिर्फ जो है वो बेटियां पैदा होती हैं तो इसको भी बाज़ औक़ात मनहूस समझा जाता है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ 3 बेटे पैदा हुए हैं और आपकी 11 अज़वाज थी, 11 अज़वाज में से सिर्फ 2 बीवियों में से अल्लाह ताला ने आपको औलादें अता की हैं। एक आपकी लौंडी थी हज़रत मारिया किब्तिया, जिनसे हुजूर के बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बाकी सारी औलादें अल्लाह ने उनके ज़रिए से अता फरमाई हैं। तीनों के तीनों बेटे विसाल कर गए हैं, अल्लाह ने चारों बेटियों को ज़िंदगी अता की है। और फिर चारों बेटियों में से 3 बेटियों की औलाद आगे नहीं चल सकी, सईदा कायनात फातिमा ज़हरा की औलाद आगे चली है। तो माज़अल्लाह यहाँ कोई इस तरह का शायबा कर सकता है, कोई सोच सकता है? ये तो सारा खानदान ही जो है वो बाइस बरकत है। कहते जी घर के अंदर कैंची चलाओ ना तो लड़ाइयाँ होनी ने, बच्चा चला रहा हो ना कैंची, कहते थे नहीं कैंची ना चला, लड़ाई हो जाएगी। कैंची चलाना ना लड़ाइयाँ होनी ने, तो नाइयां के घर से रोज़ ही लड़ाई होनी चाहिए, उन्होंने घर से अमन आना ही नहीं चाहिए, वहाँ तो रोज़ाना लड़ाई होनी चाहिए। भाई कैंची चलाने से कोई लड़ाई, हाँ ये ज़रूर है किसी ने बुजुर्ग ने बच्चे को कैंची चलाते हुए देखकर रोका होगा, समझाने के लिए ऐसा कोई जुमला कहा होगा, वहाँ से ये कहावत बनते बनते सुनते सुनते आगे बदल गई। ज़ाहिर है बच्चा कैंची चलाएगा, हाथ उसका बीच में आ सकता है, किसी गलत चीज़ को नुकसान पहुँचा सकता है, तो उसकी पहुँच से चीज़ को दूर रखें। इस तरह की तवहुमात जो है वो आम करने की कोशिश ना करें। किसी के टांग के नीचे से बंदा गुजरे, कहना टांग के नीचे से गुजरा है ना तो अब इसका कद छोटा हो जाएगा, तो हल क्या है? कहते एक दफ़ा फिर वापस इस टांग थलो गुजर, एक बार गुजरने से कद छोटा हो जाएगा, दोबारा गुजरो तो कद ठीक हो जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या सोच है यार। टांग के नीचे से गुजरने से किसी के कद में कोई फर्क पड़ेगा, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से है। जितने भी कोडू ने सारे किसी दी लत्तां तलू नहीं गुजरते रहे, तो इन्हां दी जेड़े कद छोटे हुए ने, ये अल्लाह ने चाहा तो उन्होंने कद छोटे हैं। इसको ऊंचा कद दिया है तो भी अल्लाह ने दिया है, दरमियाना दिया है तो भी अल्लाह ने दिया है, छोटा दिया है तो भी अल्लाह ने दिया है। ये अल्लाह ताला की कारीगरी है, अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह चाहता है तो उसी माँ के बतन से एक बेटा पैदा करता है जो नॉर्मल होता है, उसी माँ के बतन से अल्लाह बेटा अता करता है जो नॉर्मल होता है। उसी माँ के बतन से बेटा पैदा होता है जिसका कद छोटा रह जाता है, उसी माँ के बतन से अल्लाह बेटा अता करता है, उसे भरपूर जवानी अता फरमा देता है। ये सब अल्लाह ताला की कारीगरी है। तो लिहाजा इस हवाले से ये सोचना ये भी मुनासिब नहीं। इसी तरह जल्जला आ जाए, कहते हैं जल्जला आ जाए तो बह जाना चाहिए, तुरना नहीं चाहिए, क्योंकि जल्जला आए तो जड़ा डिग जाए वो गूंगा हो जाता है, जल्जला आवे जड़ा डिग जाए वो जड़ा ना लूला हो जाता है।
اچھا یعنی وہ اپنی جان نہ بچاوے، زلزلہ آیا تو اتنے مکان دے تھلے دب کے مر جاوے، جان بچانا سے باہر نہ نکلے کہ ڈگ گیا تو گونگا ہو جاسی تے لولا ہو جاسی. بھائی ایسا کوئی بات نہیں ہے. جب آپ کی جان کے اوپر بن آتی ہے، زلزلہ آیا، کوئی بھی ایسا معاملہ ہوا، کوئی کسی بھی قسم کی کوئی آفت آئی ہے، آپ اپنی جان بچانے کے لیے سیف مقام کی طرف جا سکتے ہیں. اگر اس دوران زمین کے شدید جھٹکوں کی وجہ سے آپ گرتے ہیں تو کوئی انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا. اگر نقصان ہوگا تو اللہ کی طرف سے ہوگا، کسی زلزلے کی وجہ سے، کسی گرنے کی وجہ سے، اچانک کچھ ہو جانے کی وجہ سے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش نہیں آ سکتی. لہٰذا کسی بھی قسم کی بدشگونی لینا، کسی بھی قسم کے لوگوں کے حوالے سے توہمات لینا یہ جائز نہیں ہے. حدیث مبارکہ مسند احمد کے اندر، مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے. ایک شخص جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ پریشان ہوا. توکل اللہ والا تھا، اللہ پر بھروسہ رکھنے والا تھا، تو وہ گھر سے باہر نکل گیا. بیوی سمجھ گئی کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے جنگل کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں لو لگانے جا رہا ہے. بیوی کو اتنا بھروسہ تھا، اتنا یقین تھا کہ یہ محنت کرنے کے لیے گیا تھا، دن کو نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، اب اللہ کی بارگاہ میں لو لگانے جا رہا ہے، اب یہ واپس آئے گا تو ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آئے گا. بیوی نے کیا کیا، جلدی جلدی جو چکی تھی نا اس کو صاف کیا کہ خامد ابھی کچھ نہ کچھ لے کے آئے گا. اس نے جو ہے وہ جا کر فوری طور پر تندور جلا دیا، تندور کے اندر لکڑیاں ڈالی کہ تندور گرم ہو جائے تاکہ میں جلدی جلدی خامد آئے گا تو ساری چیزیں تیار ہوں گی تو میں فوری طور پر آٹا گوندوں گی اور فوری طور پر میں روٹیاں بنا دوں گی. ادھر تندور گرم کرنے کے لیے لکڑیاں جلا کر پیچھے مڑتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے اور اللہ وہاں سے آٹا بھی عطا فرما رہا ہے. وہ وہاں سے آٹا لے کر اب آٹا گوندھ کر اس تندور کے پاس جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، تندور بھی جل رہا ہے، اس کے اندر روٹیاں بھی اللہ کی طرف سے لگی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. خامد لوٹ کر آیا، اس نے کہا بھائی یہ خدا کی بندی یہ کہاں سے آیا، کوئی بندہ آیا تھا تو تجھے دے کر گیا؟ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ جس رب سے آپ مانگنے کے لیے گئے تھے نا اسے رب نے عطا کر دیا ہے. اب یہ بات چلتے چلتے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، وہ اپنے بندوں کو عطا کرنے پہ آئے تو بغیر کسی سبب کے بھی عطا فرما سکتا ہے. فرمایا ہاں ہاں اللہ نے اس کو یہ نعمت عطا کی ہے. وہ شخص جب گھر کے اندر آیا نا، اس نے پوچھا تو اس نے کہا جی چکی سے خود بخود آٹا نکلا ہے. اس نے چکی کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا، اندر کچھ بھی نہیں تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ اس چکی کا ڈھکن نہ اٹھاتا قیامت تک اس چکی میں سے آٹا نکلتا جاتا، سارا خاندان کھاتا جاتا. اللہ ایسی برکتیں جو ہے وہ عطا فرما دیتا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے. اللہ اکبر. تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں. ارے اتریں گے ملائک تیری تقدیر کو اب بھی، ارے ذات خدا سے اگر تیرے رشتے بھی وہی ہیں. اگر اپنے رب سے بھروسہ مکمل یقین کے ساتھ آپ رکھیں، اللہ آج بھی آپ کی مدد کے لیے کوئی چیز نازل فرما سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ پر کامل یقین ہو، کامل بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو. لیکن ہم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین نہیں رکھتے تو پھر حال یہی ہوتا ہے کہ انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے. جو درس شہ بتا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے. عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی کہ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. ہمیں اپنا آپ ہی یاد نہیں ہے. اس لیے کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھیں. سفر المظفر کے حوالے کے اندر شادی کریں، کچھ بھی کریں، کوئی معاملہ نہیں ہے. ہر دن اللہ کا ہے، ہر مہینہ اللہ کا ہے، کوئی نحوست نہیں ہے. جس دن شادی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. کہنا سفر ہی شادی کرو تو شادی ٹوٹ جاتی ہے، تو سفر تو علاوہ جڑے شادیاں کرتے ہیں وہ کچہریاں وچ کیوں ذلیل ہو رہے ہوندے نے ہیں جی. فلاں دن کرو تو یہ ہو جاتا ہے، تو اس کے علاوہ جو بابرکت دن سوچ کر پوری پلاننگ سے کرتے ہیں وہاں کی وہ معاملات ہو جاتے ہیں. لہذا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.